إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے، اور یہ آیت نمبر 26 جو ہے یہ عظیم موحدانہ دعا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور یوں عرض کیجئے، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے اپنی بادشاہی اپنا ملک عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے تو اپنی بادشاہی اور ملک اس سے چھین لے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہے تو عزت عطا فرمائے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلیل فرما دے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے. یعنی بلٹ ان جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر جو چیز لازم فرمائی ہوئی ہے وہ بھلائی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے کرتا ہے، اور اگر کسی سے عزت چھینتا ہے تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اگر کسی کو بادشاہی سے محروم کرتا ہے تو اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اسی لیے یہ اینڈ پہ کنکلوڈ ہوتے ہوئے فرمایا بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رحم فرمانے والا، بھلائی فرمانے والا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ مضمون کم از کم 3 مقامات پر آیا. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ہم نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے کہ ہم ہر حال میں رحم ہی کریں گے. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. تو یہ دعا ایک عظیم موحدانہ دعا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا کر امت کا عقیدہ جو ہے وہ درست کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام بادشاہی کا مالک ہے. اگر دنیا میں کوئی بادشاہ موجود ہے، چاہے وہ ظالم ہے، جابر ہے یا اچھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوس سے نعوذ باللہ کسی نے ملک چھین کے تو دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے. دنیا میں جتنے بھی بادشاہ جو ہیں بدماشی مچائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہے ایسا. اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ آگے چل کے مضمون کھلے گا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب امتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور امتیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہیں اور پروفٹس کی تعلیمات کے اگینسٹ شیطان کی پیروی شروع کر دیتی ہیں، تو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہ مضمون آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے یہ بات طے کر دی تھی کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور بڑی عظیم سرکشی کرو گے. اور جب تم نے وہ عذاب، جب زمین کے اندر جو تم نے سارا فساد مچایا اس کے اگینسٹ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے.
کافروں کو فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کافروں کی شکل میں تم پر مسلط کیے، جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جو کہ پہلی امت مسلمہ جو تھی بنی اسرائیل اس کا قبلہ تھا، اور تمہارے چہرے بگاڑ دیے۔ تو بھائیو، میرا آج کا تجزیہ یہی ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی عراق میں، فلسطین میں، افغانستان میں یا ایون پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہم پر۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں یہ عذاب ٹلنے کا نہیں جب تک کہ ہم رجوع الی القرآن نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے امتوں کو اٹھائے گا، عزت دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے امتوں کو ذلیل کرے گا۔ ظاہر ہے جو کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے وہ جواب شکوہ میں بہت پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان زمانے میں عزت انہوں نے حاصل کی تھی قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے، اور تمہاری جو ذلت مقدر ہو چکی ہے یہ قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ قرآن اس روئے ارض پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ اب قیامت تک کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے روئے ارض پہ جو کتاب موجود ہے وہ یہ قرآن ہے، اور جو اس سے منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پھر ذلیل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی کو ذلیل کرے، لیکن انسانوں کے اپنے کرتوت ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو پھر جھٹکے دیے جاتے ہیں، جیسا کہ جب کوئی مریض جو ہے اس کا مرض اس حد تک پہنچ جائے، اس کے کسی عضو میں کینسر پڑ جائے تو پھر عضو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، اور اسی لیے کبھی بیماریوں میں ٹیکہ بھی لگانا پڑتا ہے، اس وقت تو مریض کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے علاج کے لیے۔ لہذا اس وقت جو امت مسلمہ کی پٹائی ہو رہی ہے بیسیکلی ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، کہ شاید اس پٹائی کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اور یہ مضمون میں قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے، شاید تم ہماری طرف پلٹ آؤ۔ اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے گھر میں کوئی جوان ڈیتھ ہو جائے تو لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا بڑا بھائی یا بڑی بہن یا چھوٹا بھائی چھوٹی بہن یا والدہ فوت ہو جائیں تو اتنا شوق بندے کو بعض کا لگتا ہے کہ انسان رجوع الی اللہ کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو تکالیف آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں دنیا میں تھوڑے سے خوف سے اور بھوک سے اور جانوں اور مال کے نقصان سے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون بندہ جو ہے ہماری ان تکالیف کے اوپر صبر کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات کو دن میں، لیل کہتے ہیں رات کو، تولج اللیل فی النہار، تو ہی داخل فرماتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی داخل فرماتا ہے دن کو رات میں۔ اب یہ چھوٹی بات ہے، یہ مضمون جا کے آگے کھلے گا سورہ ابراہیم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا سوچو تو صحیح، اگر ہم قیامت تک کے لیے تم پہ رات ہی قائم کر دیں تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو دن لے کر آ سکے، اور اگر تم پر دن ہی مسلط کر دیا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے زمین کی اورینٹیشن کے اعتبار سے سورج کو اس طریقے سے پلیس کیا ہے کہ سورج بھی حرکت میں ہے، زمین میں بھی حرکت میں ہے، لیکن یہ ایسا زبردست نظام ہے کہ زمین جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنے محور کے گرد چکر لگاتی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ اور دنیا میں ایسی جگہ بھی ہیں جیسے قطب شمالی اور قطب جنوبی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایسا امر جاری کیا ہے کہ وہ ایکویٹر سے دور ہونے کی وجہ سے بسا اوقات وہاں پر جو ہے وہ 6 مہینے کا دن، بلکہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات، اسی طریقے سے 5 مہینے کا دن 7 مہینے کی رات، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم جو ہے وہ زمین پہ بھی ایسی جگہوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے۔ ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ مردہ زمین بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے
اور بارش آنے کی وجہ سے زمین میں بارش کا پانی جانے کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے. انڈا ہمیں بالکل مردہ شکل میں نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر سے چوزا برآمد ہوتا ہے بالکل زندہ. یقین کریں یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے. انسان کی عقل سے یہ چیزیں باہر ہیں کہ آخر کیسے ایک لیسدار مادہ چوزے کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. اور ایک چوزا تو بنتا نہیں ہے, اربوں چوزے روزانہ بن رہے ہیں, چڑیوں کے, کبوں کے, چیلوں کے, مرغیوں کے, مکھیوں کے, مچھروں کے, کروڑوں اربوں ایک ایک سپیشیز کے اربوں خربوں انڈوں میں سے ان کے بچے نکل رہے ہیں. بظاہر انڈا مردہ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ زندگی کو نکالتا ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو ہی نکالتا ہے مردے کو زندہ میں سے. انڈا دیکھنے میں مردہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن نکلتا یہ زندہ چیز میں سے. مرغی زندہ ہوتی ہے, اس میں سے بظاہر یہ چیز مردہ فارم میں نکلتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے پھر آگے جنریشن کا سلسلہ شروع. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب, اور تو ہی رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. رزق کی ساری کنجیاں اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں. کوئی شخص کسی کو رزق نہیں دے سکتا, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے یہ حکم فرما دے کہ وہ بغیر رزق کے زندہ رہے تو ایسا بھی ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں جو بستر مرگ پہ 2 مہینے تک پڑے رہتے ہیں, کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن ان کی سانس چل رہی ہوتی ہے. حالانکہ صحت مند بندہ 2 دن نہ کھائے تو اس کی ہوش نہیں ٹھکانے رہتی. یہ 2005 کے زلزلے کے اندر وہ ایک عورت جو ہے وہ 60-70 دن تک بغیر کھائے پیے زندہ رہی تھی, دیوار کے نیچے آئی ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق اس کو عطا فرمائے اور بغیر رزق کے بھی اس کو زندہ رکھ سکتا ہے. فرشتے دیکھیں نا بغیر رزق کے زندہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلے 2000 سال سے زندہ ہے اور آپ کی لائف بالکل اسٹیگنیشن کنڈیشن میں ہے. 33 سال کی عمر ہے. آج سے 2000 سال پہلے بھی 33 سال تھی تقریباً, آج بھی 33 سال ہے. اللہ تعالیٰ کا امر جاری ہے, بڑھتی نہیں عمر, اور اسی حال میں وہ امت میں اتریں گے قریب قیامت میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے کہ کسی بندے کی زندگی اس حالت میں اور اس پر وقت ہی نہیں گزر رہا. 33 سال کی عمر ہے, 33 سال کے ہی ہے وہ, جبکہ اس کے برعکس دنیا میں کتنی جنریشنز آ کے جا چکی ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب, اور رزق عطا فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین, مت بنائیں ایمان والے لوگ کافروں کو اپنا قریبی دوست مومنوں کو چھوڑ کر. اس آیت کے اندر کیٹاگوریکلی یہ چیز مینشن ہوئی ہے کہ مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جگری دوستی کسی غیر مسلم کے ساتھ کرے, چاہے وہ یہودی ہے, عیسائی ہے, یا اسی طرح ہندو ہے یا بدھسٹ ہے. کوئی بھی کسی بھی اور مذہب کے ماننے والے کے ساتھ جگری دوستی نہیں کی جا سکتی. اس میں بسا اوقات ہمارے لوگ غلو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بالکل بول چال ہی نہ کی جائے, تو ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے کرسچنز یا جیوز یا ہندوؤں کے ساتھ بول چال سے یا رکھ رکھاؤ رکھنے سے منع نہیں فرمایا, جگری دوستی سے منع فرمایا. ویسے آپ دوستی رکھ سکتے ہیں, اکٹھے کھا بھی سکتے ہیں. سورہ المائدہ میں جا کر آئے گا کہ اہل کتاب کا کھانا پینا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اور ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی. اس میں ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے. صرف یہ کہا گیا کہ اپنا جگری یار نہ بناؤ. کیا مراد یہ کہ اپنا جو راز کی باتیں ہیں وہ کسی غیر مسلم کو مت بتاؤ. اس لیے ہمارے اٹامک انرجی کے اداروں میں بھی جب لوگ بھرتی ہوتے ہیں تو اس وقت باقاعدہ یہ چیز ایفیڈیوٹ لکھوایا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی قادیانی نہ ہو, کیونکہ قادیانیوں سے تو ہمیشہ خطرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا راز لیک کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. ظاہر ہے انہوں نے ایک جھوٹ پر مبنی نبوت کے اوپر کامل یقین کرتے ہوئے اتنا بڑا فتنہ 100 سال سے کھڑا کیا ہوا ہے, تو وہاں پر یہ چیز کروائی جاتی ہے اور یہ بالکل صحیح چیز ہے. لیکن یہود و نصارہ یا ہندوؤں کے ساتھ میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو کیٹاگوریکل مینشن ہے, سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں
وقولوا للناس حسنا، ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بات کرو. کوئی بھی انسان ہے، یہ نہیں کہا مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ جو بھی اس روئے ارض پہ انسان کی کیٹیگری کے اندر لائی کرتا ہے، ہیومن بینگ ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ جیو ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے بدھسٹ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے، بد اخلاقی پہ نہیں اترنا چاہیے. البتہ جگری دوستی صرف مومنین کے ساتھ ہو سکتی ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو مت بنائے مومنین کافروں کو اللہ مومنین کو چھوڑ کر اپنا جگری دوست. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو جو کوئی بھی پھر یہ عمل کرے گا، یہ فعل کرے گا، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے جو شخص اس طرح کی حرکت کرے گا کہ غیر مسلموں کو اپنا جگری دوست بنائے، جس طرح کہ آج کے ہمارے حکمرانوں نے ان کو اپنا جگری دوست بنایا ہوا ہے اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور ان کے ساتھ پکی یاریاں لگائی ہیں، اور جب اپنی پٹائی ہونی شروع ہوئی ہے اب جا کے ہوش آیا کہ ہم کیا کرتے رہے. تو کبھی بھی ہمارے جگری دوست نہیں ہو سکتے. اور یہ وکی لیکس نے تو بالکل ہی پول کھول کے رکھ دی ہے کہ کیا صورتحال ہوتی رہی، ہم لوگوں نے کن کے ساتھ اپنی، اور بڑے بڑے مولویوں کے چہرے جو ہے وہ بے نقاب ہوئے ہیں جنہوں نے امریکن سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں وزیر اعظم بنایا جائے. نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے ہے ساری بات. تو آپ دنیا میں اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھولا ہے. ابھی آخرت میں کتنی داڑھیوں اور پگڑیوں اور کتنے کتنے مفتیوں اور کتنے کتنے بظاہر لوگوں کے بزرگ جو بنے ہوئے ہیں اور دین کے پیشوا بننے والے ہیں، ان کی مٹی پلید ہونے والی ہے. دنیا میں آپ نے دیکھ لیا کتنے مولویوں کا اللہ تعالیٰ نے پردہ اس ذریعے سے کھلوا دیا. یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کون شخص اللہ کے لیے خالصتاً کام کر رہا ہے اور کون شیطان کے لیے لگا ہوا. اسی لیے کسی کی بھی کوئی بات ہے، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، اس کی بات کو دیکھیں کہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، اس بندے کو چھوڑ دیں. غلام احمد قادیانی بھی اہل سنت کا بہت بڑا مناظر تھا، بعد میں گمراہ ہو گیا. تو بات دیکھیں کہ وہ بندہ بات کے ایک شخصیت ہے اس روئے ارض پہ جس کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس روئے ارض پہ کوئی اور پرسنالٹی ایسی نہیں اس امت میں جس کے بارے میں ہم 100% شور ہو کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. اب یہ بات کہنے کو تو بڑی آسان ہے، لیکن یہی بات پوری زندگی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. داڑھیاں سفید ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں، پوری زندگی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے اور پھر ان کے کہتے ہیں جی ہم تو بزرگوں کے ساتھ ہیں، چاہے ہمارے بزرگ دوزخ میں جائیں ہم بھی پیچھے دوزخ میں جائیں گے. ممبروں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. آپ ان کو لاکھ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں نے جو لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، یہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ اگر آپ اس کو گستاخی سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اس گستاخی پر فخر ہے کہ ہم کم از کم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہیں. کسی اور بندے کو نہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کہلوانے دیں گے اور نہ چشتی رسول اللہ کہلوانے دیں گے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور کوئی بھی شخص بزرگی کا دعویٰ دے کرے اور اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہم اس کو کوئی بزرگ نہیں مانتے. بزرگ اس کو مانیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتائے گا. اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، اس کی جوتیاں ہم اپنے سروں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پہلے وہ بزرگی والی شکل تو اپنی بنائے، اپنے کرتوت تو بزرگی والے کرے. خالی پگڑی پہن لینے سے داڑھی رکھ لینے سے تو کوئی بزرگ نہیں بن جاتا. آپ بھی ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے سمجھو کہ بہت بڑا بزرگ بیٹھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے میرے کیا کرتوت ہے. تو شکلوں پہ نہ جائیں، کسی کی بات پہ جائیں. ریفرنس دیا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے، دیٹس آل. پھر میں نکل گیا، آپ نکل گیا، آپ نے خود چیک کیا اگر یہ چیز موجود ہے تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، میری بات نہیں ماننی. اسی لیے یہ بہت اچھی بات ہے جو ہمارے اکثر بزرگ کہتے ہیں بڑے لوگ کہ یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے. بات کے اوپر توجہ دیں. عالم بھی کر رہا ہے کوئی بات، اس سے حوالہ مانگیں کہ بھائی یہ تو نے بات کہاں سے کی. اور اکثر اوقات آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ وہ اپنے منہ کی افواہ ہوگی، اس کا کوئی حوالہ کوئی ریفرنس موجود نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی ذمہ نہیں ہے جو کافروں کو اپنا یار بناتے ہیں
لیکن ایک استثناء، ایک ایکسیپشن دے دی، الا ان تتقوا منہم تقاہ، ہاں مگر ایک صورت میں اجازت ہے کہ تم کافروں سے جب اپنا بچا کرنا چاہو تو پھر تم چھپے طریقے سے معاملات کر سکتے ہو ان کے ساتھ۔ یہ تقاہ کا جو لفظ ہے اسی کو پھر ایگزیجریٹ کر کے اہل تشیع نے تقیہ کا عقیدہ جو ہے وہ گھڑا ہے، اور وہ بھی قرآن پاک سے پکڑتے ہیں، اور روز تو صحیح ہے اس کی موجود ہے، جہاں تک تقیہ کی بات ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن اس کو ایگزیجریشن کی حد تک نہیں لے جانا چاہیے۔ تقیہ یہ ہے کہ جب آپ کو زندگی موت کی کشمکش ہو جائے تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ یہ چیز مینشن ہے کہ جب تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو تو دل پر ایمان رکھتے ہوئے کلمہ کفر بولا جا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن صرف جان بچانے کے لیے۔ تو کوئی کافر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ وہ کافر ان کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اور بعد میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض بھی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تمہارا دل ایمان پر تھا۔ تو اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کی۔ تو تقیہ اگر ضرورت پڑ جائے تو تقیہ کرنا جائز ہے، لیکن ہر وقت تقیہ کرنا، ہر وقت اپنا ایمان چھپاتے رہنا، یہ بے ایمانی ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اور تقیہ کی مثال موجود ہے قرآن پاک میں بھی، اور صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 3 ان کی مثالیں موجود ہیں، جن میں سے ایک مثال جو قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء کے اندر آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے بتوں کو توڑ دیا تو جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، اور جب آئے وہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اور بڑے سے دل میں کنایا کیا اپنی طرف کہ جو ان سے زیادہ طاقت میں بڑا ہوگا اس نے کیا ہے نا، ان کو توڑ دیا ہے۔ اور ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ بڑے بت کا یہ کہہ رہا ہے کیونکہ بڑے بت کے کنارے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بات سچ کی لیکن اس کو تقیہ کر کے کنائے کے ساتھ توریے کے ساتھ بات کی، ان کو کچھ اور سمجھ آئی۔ اس طریقے سے یہ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا توریہ کرنا، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قتال کے لیے جانا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے ہم مغرب کی طرف جائیں گے تاکہ کوئی جاسوس بیٹھا ہو تو اس کو بات سمجھ نہ آئے۔ تو یہ قتال کی صورت میں اور جہاد کے اندر اس طریقے سے جاسوسی کرتے ہوئے تمام چیزیں کرنا جائز ہے، لیکن اہل تشیع میں یہ مسئلہ آیا کہ انہوں نے اس مسئلے میں غلو کیا، ایگزیجریشن کر کے انہوں نے عام حالت میں بھی تقیہ کے لفظ کو یہاں تک اڈاپٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدنا ابوبکر اور عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہ تقیہ کیا تھا انہوں نے ڈر کے۔ الم میں کہتا ہوں یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سخت گستاخی ہے۔ سیدنا علی شیر خدا ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی ہیں۔ جامع ترمذی میں حسن صحیح حدیث موجود ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد پھر حضرت ختیجہ، پھر زید بن حارث، اور پھر سفر سے واپس آئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ 4 بندے ہیں شروع میں اسلام قبول کرنے والے، اور سیدنا علی جو ہے شیر خدا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر سیدنا علی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر جو ہے وہ اس میں فتح عطا فرمائی، جو کئی دنوں سے مسلمانوں کو وہ قلعے کے اندر نہیں داخل ہو سکتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شیر خدا فرمایا۔ جو اللہ کا شیر ہو وہ کیسے تقیہ کر سکتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو اپنا وصی بنایا ہوتا وہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے چھین کے خلافت حاصل کر لیتے، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی مشیر خاص رہے، سیدنا عمر کے ساتھ بھی مشیر خاص رہے، اور جب 6 رکنی کمیٹی بنی، صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر نے بنائی اپنی وفات سے پہلے، تو اس میں بھی سیدنا علی شامل تھے، اور سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ سیدنا علی نے بیعت کی۔ پھر ہم ان سے الزامی بات کرتے ہیں، پھر حضرت حسین نے کیوں نہیں تقیہ کیا؟ اگر تقیہ ہی کرنا ہوتا تو حضرت حسین نے کیوں شہادت نوش کر لی؟ ان کو بھی چاہیے تھا تقیہ کر لیتے اپنے باپ اور اپنے بڑے بھائی سیدنا حسن کی طرح۔ نعوذ باللہ، یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ تو سیدنا
حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کی پریڈکشن پہلے ہی موجود تھی صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا اپنی گود میں, چھوٹی سی عمر کے تھے, اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں لے کے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پہلے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ بائن ہی اسی طرح پوری ہوئی. اور سیدنا حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو ہے وہ اپنے بھی خلافت ان کے سپرد کر دی. تو یہ کہتے ہیں یہ تقیہ کیا. تقیہ کہاں سے؟ اگر یہ تقیہ ہے تو سیدنا حسین کو بھی تقیہ کرنا چاہیے تھا اس خبیث کے ہاتھ پہ, یزید کے, لیکن نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ صحیح سمجھتے تھے اور یزید کو صحیح نہیں سمجھتے تھے, ورنہ اگر اس کو بھی صحیح سمجھتے ہوتے تو اس کو بھی پروسیڈ کرتے آگے اس طریقے سے. لہذا یہ جو تقاہ کا لفظ ہے اسی سے تقیہ کا لفظ نکالا ہے انہوں نے, تو اس کی اصل موجود ہے. آپ کو یہ آج بات سمجھ آئی کہ اصل موجود ہے لیکن وہ سرکمسٹانسز کے اندر ہے, ہر وقت توریہ اور تقیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے, اپنی ذات کے غضب سے کہ باز آ جاؤ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور سب سے بڑی تلوار تمہارے سر پہ یہ لٹک رہی ہے کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور جانا ہے. جب یہ کنسپٹ ہوگا تو آپ کا قبلہ صحیح رہے گا, میرا قبلہ صحیح رہے گا اس وقت تک جب میرے سر پہ یہ تلوار لٹک رہی ہو کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, کہ مجھے مر کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان برائی کی طرف انٹینشنلی مائل نہیں ہو سکتا. کبھی نفس کی سستی کی وجہ سے ہو جائے الگ بات, اور اگر اللہ کی طرف رجوع کر دے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, لیکن انٹینشنلی پوری ول کے ساتھ انسان برائی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا اور نہ نمازوں کو ضائع کر سکتا ہے اگر اس کا یہ کنسپٹ ہو. اور پھر یہ مضمون مزید کھل رہا ہے, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ, ان سے ارشاد فرما دو, ان تخفوا ما فی صدورکم, جو کچھ بھی تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو, او تبدوہ, یا ظاہر کرتے ہو اسے, یعلمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے. جب اللہ کے حضور جاؤ گے تم دل کے اندر بھی کوئی برائی ہوگی اللہ تعالیٰ تو بتا دے گا. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے لکھی ہوئی چیزوں کا محتاج نہیں ہے. فرشتے تو ویسے بھی ظاہری اعمال کو کاپی کرتے ہیں. اگر کسی شخص نے ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کیا تو فرشتے تو اس کو 10/10 ہی لکھ رہے ہیں, ان کو تو نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا قیامت والے دن. کئی حدیث آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر, ایک سخی لایا جائے گا, ایک شہید اور ایک عالم لایا جائے گا, اس کی اتنی نیکیاں ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو 0 سے ضرب دے دے گا کہ تم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے اچھا کریں. تو ریاکاری دل کی کیفیت ہے. ہم کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کو یہ نہیں کہتے ریاکار ہے, کسی نے تسبیح پکڑی ہوئی آدمی ہم کہہ رہی ہے دکھلاوا کر رہا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے, اللہ کے سپرد. اسی طریقے سے کوئی بندہ بڑے خوشی خوشی سے نماز پڑھتا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں. کسی نے پگڑی باندھی ہے, داڑھی رکھی ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہے, اسی پہ ہم حکم نہیں لگا سکتے, اللہ کے سپرد ہے, ہم اس نے نہیں رکھیں گے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ کا علم کتنا کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین کے اندر ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ مضمون آگے چل کے کھلے گا سورۃ الانعام میں, اپنے کلائمیکس کو, ایپیکس کو پہنچے گا, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہر خشکی کو اور ہر تری کو, اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے علم سے, اور زمین میں اور سمندروں میں درختوں سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے. اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں. اندازہ کریں, ہمارے صرف زمین میں جہلم کے اندر ہی ایک کونے میں اربوں میجوں میں سے چیزیں نکل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں ہے جب بھی کوئی دانہ پھوٹتا ہے. دنیا میں کتنے پتے گرتے ہیں, پتے گرنا تو عام سا فعل ہے. خزاں کے موسم میں ایک درخت سے ہزاروں پتے جھڑتے ہیں, اور دنیا میں کھربوں درخت موجود ہے, اور پتا گرنا کوئی اتنا امپورٹنٹ چیز بھی نہیں ہے, گرتے ہی ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اس چیز کو بھی ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو بھائیوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پتا گرنا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو ہمارا جو دل جل رہا ہے یہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے.
ہمارے گردے جو ہیں یہ تو اس سے بڑی چیز ہے. یہ 25 دفعہ روزانہ ڈیلائسس کرتے ہیں. ایک ڈیلائسس کی قیمت 4,000 روپے مارکیٹ میں. 1,00,000 روپے کا کام روزانہ گردے ہمارے کر رہے ہیں, ہم سے پوچھے بغیر خود بخود کر رہے ہیں. پھر بھی ہم دل میں سوچتے ہیں اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے. بھائی 1,00,000 روپے روز کی تو یہ آپ کی کمائی ہے. 25 دفعہ ڈیلائسس کرتے ہیں گردے. 3 گھنٹے مشین پہ چڑھایا جاتا ہے بندے کو, تکلیف کے ساتھ انسان کا پیشاب الگ ہوتا ہے. ڈیلائسس سے 4,000 روپے دینا پڑتا ہے ایک ڈیلائسس. 25 دفعہ ڈیلائسس روزانہ کر رہے ہیں گردے. رات کو کھا پی کے سو جاتے ہیں, صبح اٹھ کے آرام سے پیشاب کر لیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے پیشاب کسی نے بنایا ہے, کسی کے بنانے سے بنا ہے. اس خوراک میں سے پیشاب الگ ہوا, خون الگ ہوا, جسم کا حصہ بنا. یہ ساری چیزیں کسی کے کرنے سے ہوئی ہیں. روزانہ 1,00,000 دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے. یہ خود بخود نہیں دھڑک رہا, کسی کے امر کی وجہ سے یہ دھڑک رہا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہی کانٹے کی بات ہے. اور یہاں وہ وظیفہ بھی یاد کر لیں جو ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی ڈالا ہوا ہے. اور جادو ٹونے, وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے جو سنت وظائف ہیں ہم ہر بھائیوں کو دیتے ہیں. درس کے بعد آپ لے لیجئے گا. اس میں ایک وظیفہ ہے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح 10 دفعہ, 10 دفعہ شام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, جو شخص صبح 10 دفعہ یہ پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ کے قلعے کے اندر وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. شیطان سے, جنوں ان سے, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا. اور دیکھیں یہی باتیں ہو رہی ہیں جو بھی ڈسکس ہوئی ہیں. یہ جو پہلے ہوا تھا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, اس میں یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ اکیلا ہے معبود. لہ الملک, اسی کے لیے ہے ساری بادشاہی. ولہ الحمد, اور تمام تعریفیں اسی کے لیے خاص ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور ہر چیز پر قادر. یہ ساری باتیں اس قرآن پاک میں سے ہی نکلی ہوئی ہیں. یہ احادیث کے جو وظائف ہیں تو صحیح بخاری اور مسلم اور جامع ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, جس دن یعنی قیامت کے دن ہر نفس جو بھی نیک عمل کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائے گی. یہ محضرہ, حاضر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہر نیک عمل جو اس نے کیا ہے قیامت والے دن اللہ کے حضور سامنے وہ پائے گا. وما عملت من سوء, اور جو کچھ اس نے برائی کی تھی وہ بھی سامنے پائے گا. تو جب برائی سامنے آئے گی, برے اعمال سامنے آئیں گے, پھر کیا کہے گا؟ تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا, اے کاش میرے اور میرے ان اعمال کے درمیان بہت بڑی مدت حائل ہو جاتی. کاش یہ میرے برے اعمال مجھ سے دور کر دیے جائیں. جب کرتوت سامنے نظر آئیں گے نا, سورہ بنی اسرائیل میں یہ مضمون چل کر کھلے گا کہ ہم ہر شخص کے نامہ اعمال اس کی گردن میں ہم نے لٹکا دیا ہے, اور قیامت والے دن وہ نامہ اعمال اس کے سامنے کریں گے اور کہیں گے پڑھ, آج اپنا حساب لگانے کو تو خود ہی کافی ہے. تو پھر انسان کہے کاش میرے نامہ اعمال اور میرے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا. استغفر اللہ واتوب الیہ ویحذرکم اللہ نفسا. پھر وہی بات آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے, بچ جاؤ, ڈر جاؤ اللہ سے. اور ادھر کیا جناب مشہور کیا, اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. معاف کرنے والا ہے, لیکن یہ تمام چیزیں بیلنس ہیں. گرفت فرمانے والا بھی ہے, معاف کرنے والا. معاف اسی کو ہی کرے گا جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا ہوگا. پھر رجوع لانے کے بعد اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی یا کوئی کمزوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے گا. اکثر اوقات سوچتے ہیں لوگ کہ جب ہم خود نیک عمل کریں گے پھر اللہ کی رحمت کی کیا ضرورت ہے, پھر تو ویسے ہی بخشا جانا ہے. یہ دماغ میں نشان ڈالا ہے, بخشش تو ہے ہی ہے جب برے عمل کرو. تو ایسا نہیں ہے بھائی. بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے, صحیح مسلم میں 8 سندیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی, جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گناہ کرنے والے ہیں؟ نہیں, آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں. تب بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے تو ہمیں نمازیں پڑھ کے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں, اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ
کوئی ایسا معاملہ کرے، وہ تو رحم فرمانے والا ہے، لیکن بندے ہی خود برے کرتوت کر کے تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق کر لیتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اب وہ آیت آ رہی ہے کہ اس پہ اگر میں گفتگو کروں تو آج کی باقی ساری گفتگو اسی پہ ہو سکتی ہے. اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے اس بات کا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ایسی محبت کرے گا کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالی کوئی شک ہی نہیں اس بات میں، بخشنے والا نہایت مہربان ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کی تو شامت ہوگی قیامت والے دن. تو اس آیت کے اندر بیسیکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیوز کا رد کیا. یہ مضمون سورۃ النساء میں جا کے کھلے گا کہ جیوز یہ کہتے تھے، یہودی، کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا ہوا اگر محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو ماننا کوئی ضروری ہے؟ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے، بڑے چہیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں چل کر 6 سپارے کہ پہلے صفحے پر بھی، میں نے پہلے بھی 5-6 درس پہلے بھی وہ آیات ریپیٹ کی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مضمون کھول کر بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں، کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے، یا ایک رسول کو مانیں گے دوسرے کو رسول نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کٹر کافر ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے. اور یہاں بھی وہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کرائیٹیریا ہے، کسوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا. اور پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی. ہم لا کہتے رہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، مزہ تب ہے جب اللہ کے مجھے محبت ہے. تو اللہ ہمارے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اصل ڈگری تو یہ ہے، میں لا کہتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ فرمائے گا نا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں پھر فرق پڑے گا. تو اللہ کا ہمارا وہ کب ہوگا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، پھر اللہ محبت کرے گا اور محبت کا حق ادا کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اب اتباع کو بھی سمجھیں، اتباع کیا ہے؟ ایک لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت کا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ وہ مضمون چل کے آگے کھلا سورۃ النساء میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ مجسم شکل میں پریکٹیکلی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے پروفٹس کو بھیجا ہے. تو پروفٹ اللہ کے بہاف پر چیزیں سمجھاتا ہے امتوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور ایک دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ اس سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اتباع. اتباع کہتے ہیں ایسی اطاعت کو جو محبت سے بھرپور ہو اور بغیر حکم دیے ہوئے اس پر عمل کیا جائے. اطاعت تو فرض ہے، یہ تو بینچ مارک ہے، ڈیٹم لائن ہے. اطاعت تو ہر بندے نے کرنی ہی کرنی ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں حکم فرمائی ہیں ان کو ماننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ تو ہے اطاعت، یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے، اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے بندہ. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ساری میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا میرا. تو پوچھا جی آپ کا انکار کس نے کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے میرا اقرار کیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو اطاعت تو فرض ہے.
لیکن اطاعت سے بھی ایک اوپر لیول کی ڈگری ہے، وہ ہے اتباع۔ اتباع یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں یا نہ فرمائیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا آنکھیں بند کر کے وہ کرنا شروع کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اور اس کی مثال ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحیح بخاری اٹھائیں، سفر حج کے دوران جب اکیلے حج پہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 63 سال زندہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر، 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور ہر سال حج کرتے تھے۔ اور ہر سال جب حج کے لیے جاتے تھے تو جن جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتے ہوئے جن جن جگہوں پر پڑاؤ کیا تھا وہاں رکتے تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا وہاں پیشاب کرتے تھے، جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے وہاں ٹھہرتے تھے۔ اب یہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں ہے، ورنہ تو یہ حج کے فرائض میں شامل ہوتا، ہر مسلمان کو وہاں سے جانا پڑتا۔ جو چیزیں ہیں صفا مروہ کی صحیح یا جمرات پہ جانا، وقوف عرفہ، یہ تمام چیزیں، مینا میں رکنا، یہ تمام چیزیں تو ہیں، لیکن یہ والی چیزیں تو نہیں ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر یہ بھی کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں اتباع، یعنی محبت ایسی غالب ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ایک صحابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے، گرمی میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹن کھولے ہوئے تھے، انہوں نے پھر پوری زندگی بٹن نہیں بند کیے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے، حالانکہ آپ نے کہاں فرمایا تھا بٹن کھولو۔ تو یہ ہے اتباع۔ ہم تو اس لیول پہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے یہ خواہش ہے، لہٰذا اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس چکر میں تو وہ پڑھے کہ جو بندہ کام چور ہے، اور جو اتباع کرنے والا ہے وہ تو دیکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پگڑی باندھتے تھے، میں پگڑی بھی باندھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی استعمال کرتے تھے، میں ٹوپی استعمال کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رکعت بھی ننگے سر نماز پڑھنا کبھی بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب اللہ نے آپ کو وسعت دی تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کپڑے ہی نہیں تھے صرف تیمم میں بھی نماز آپ نے پڑھی ہے، لیکن ہماری حالت تو وہ نہیں ہے نا۔ اگر کسی کی آج بھی غربت یہ ہو جائے کہ صرف تیمم ہو، بے شک وہ ٹوپی نہ پہنے، قمیض بھی نہ پہنے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وسعت اور آپ کا آخری عمل جو ہے وہ سب کو منسوخ کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں آپ کا آخری خطبہ موجود ہے، جس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے، اپنی وفات سے 3 دن پہلے آپ نے خطبہ دیا، جب لشکر اسامہ کو آپ نے روانہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی اور سیدنا فضل بن عباس کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آج بھی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے چل نہیں پا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کی وجہ سے زمین پہ 2 لکیریں پڑ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی اپنے سر پہ پہنی ہوئی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ آخری ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ممبر پہ نہیں چڑھ سکے، یہ آپ کا آخری عمل تھا کہ آپ نے کالی رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی۔ المسند الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سعد بن ابی وقاص اشرف معاشرہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سعد بن ابی وقاص آئے، انہوں نے سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی، تو انہوں نے شملہ نہیں چھوڑا ہوا تھا، یہ جو شملہ اس کو کہتے ہیں یہ میں نے ادھر چھوڑا ہوا جو، تو شملہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پگڑی کھول کے وہ سفید پگڑی اپنے ہاتھوں سے ان کو باندھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلی کے برابر شملہ ان کا چھوڑا اور فرمایا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو، بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی نا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی سعد بن ابی وقاص اشرف معاشرہ کو باندھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ تو آج تو بھائی جی لالے پڑے ہوئے ہیں اطاعت کے بھی، اور لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کے اپنے مولویوں اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، فلانے کے پیچھے لگ جاؤ، فلانے کے پیچھے لگ جاؤ، فلانے کا جب یہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک تمہارا یہ نہیں ہوگا۔ کتنا ظلم ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق ہے۔ اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے تو بیچ میں لا کے بزرگ کھڑے کر دیے ہوئے ہیں، اور جی یہ بھی تو وہی بتاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور جب بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور فرما کے گئے اور آپ کے بزرگ کچھ اور کہہ کے گئے ہیں، حدیثیں بھی دکھا دی جائیں کہ بخاری میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، پھر الٹا کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے، پھر بزرگوں کو ڈیفینڈ کرنے پہ آ جاتے ہیں۔
یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور جی بیک میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات وہ بتا رہے ہیں, تو یہ ہر چیز بیک میں چلی, اللہ بھی بیک میں چلا گیا, رسول اللہ بھی بیک میں چلے گئے. آپ کسی کو کہنا آپ حضرت علی سے دعا کیوں مانگتے ہیں یا علی مدد کہہ کے, وہ کہہ رہے ہیں جی پیچھے ساڈا ہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے, ادھر اللہ کو پیچھے کر دیا ہوا ہے. ادھر ہم کہتے ہیں بھئی یہ فقہ حنفی کا آپ کا مسئلہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے, وہ کہنے جی اسی امام حنیفہ نے کو مقلد ہے, ساڈا پیچھے ہی عقیدہ کہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے, اللہ بھی پیچھے, آپ جناب آپ آگے آگے کھلو گے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ, کتنا بڑا ظلم ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر 1.75 بلین کرسچن, 2.25 ارب کرسچن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ان منوسوں کا قصور ہے. اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو لوگ جھوٹی تہمت اور جھوٹی فقہ ان کے ساتھ منسوب کر کے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تو فرمایا میری کوئی بات بھی قرآن حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو, اور مفتی کا کوئی فتویٰ اس وقت تک قبول نہ کرو جب تک میرے قول کے ساتھ وہ قرآن حدیث سے دلیل نہ پیش کرے. وہ تو اپنی قبر انہوں نے بھاری ہونے سے بچا لی ہے. کسی بھی شریف آدمی کو یہی بات کرنی چاہیے جو شریف آدمی ہو, اور امام حنیفہ شریف آدمی تھے, اسی لیے نے یہ بات کی. جو شریف آدمی نہیں ہوگا وہ کہے گا جی میرے پیچھے چلو, میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. ہاں ایک شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے, اس کو اللہ نے اختیار دیا, وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات, کیونکہ وہ غلطی نہیں کر سکتے. آپ کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ اتباع کا بھی میں نے بتا دیا. اور اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں, اتباع کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے. یہ تقاضا آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اتباع کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس درد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری, وہی درد ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. آپ ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ کیا اس لیے آئے تھے کہ ہم 12 ربیع الاول کو میلاد منا لیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیں پڑھ لیں؟ بالکل جائز ہے نعت پڑھنا. اصل مقصد کیا تھا؟ آپ دنیا میں اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے, اور جاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں ایک پورا باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے, آج توفیق ہو نا کسی کو صحیح مسلم کھول کے یہ پڑھے, 8 صفحوں کی حدیث ہے جس کی ہیڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان. اور اس حدیث کے راوی ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ, امام جعفر کے والد. امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے, امام زین العابدین امام حسین کے, امام حسین سیدنا علی کے. امام باقر کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کے پاس میں گیا, وہ بوڑھے ہو چکے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد کی یہ بات ہے. بوڑھے اور نابینا ہو چکے ہوئے تھے, اور میں نے جا کر تعارف کروایا کہ میرا نام محمد بن علی بن حسین ہے. امام باقر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین بن علی. علی بن حسین امام زین العابدین کا نام ہے, ان کے بیٹے تھے. تو امام جعفر جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید صحابی ہیں, سب زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ میں یہ شامل ہیں, 7 صحابہ ہیں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے, ان میں جابر بن عبداللہ بھی ہیں. ان کو جب پتا چلا کہ امام باقر ہیں تو انہوں نے نابینا ہو چکے تھے, انہوں نے کہا بیٹا میرے قریب آؤ. قریب آئے, انہوں نے سب سے پہلے امام باقر کے یہ بٹن سامنے کے کھولے, یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, میں کوئی سٹوری نہیں کوئی سنا رہا آپ کو, اور پھر اپنا ہاتھ رکھا سینے پہ ان کے ایسے کر کے, اور پھر ان سے پیار کرنا شروع کیا اور کہا کہ تم میرے نبی کی اولاد ہو, امام باقر سے. پھر انہوں نے کہا چچا جان یہ بتائیے کہ آپ نبی وسلم کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے ہیں, مجھے نبی وسلم کی کوئی باتیں سنائیں. پھر انہوں نے حدیث شروع کی ہے, اتنی لمبی حدیث, ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ بندہ اس زمانے میں پہنچ جاتا ہے. اس میں انہوں نے نبی وسلم کے حج کا بھی بیان کیا. پھر حج کے موقع پہ جو آپ وسلم نے حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اس خطبے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے. اور پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اب جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں. یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف یوں شہادت کی انگلی بلند کی، اور آپ نے ایک دفعہ اوپر بلند کی اور پھر نیچے، اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا. 3 دفعہ آپ نے یوں کیا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے تیری دعوت پہنچا دی. اور پھر آپ نے فرمایا اب تمہاری رسپانسبلٹی ہے یہ بات پہنچانا. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاف پہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہر انسان تک جو اس روئے عرض پہ موجود ہے اس دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن ہم تو اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ کو دعوت نہیں دے سک رہے، حق بات نہیں بلند کر سک رہے. لوگ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہمارے ریسرچ پیپرز ریٹن فارم میں آ چکے ہیں، کھیر پکی پکائی تیار ہے، صرف یہ کسی کو پڑھنے کے لیے دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور اب 10 کمانڈمنٹس بھی چھپ کے آ چکی ہیں. تورات، انجیل اور قرآن کی تعلیمات کا مجموعہ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک 17 آیات میں 10 کمانڈمنٹس ہیں جو آپ کرسچنس کو بھی دے سکتے ہیں. میں ابھی کل بیٹھا تھا، کرسچن کو میں نے بٹھا کے میں نے کہا 10 کمانڈمنٹ سناؤ، اس کو زبانی یاد تھی، مسلمان کو نہیں یاد، اس نے زبانی سنا دی 10 کمانڈمنٹس. ہمیں پتہ ہی، ہمارے مولوی کو بھی نہیں پتا 10 کمانڈمنٹس ہے کیا بلا ہے. یہ 10 احکام اشرا کیا ہے تورات، انجیل اور قرآن میں جو آئے ہیں ہم نے ریٹن فارم میں کر دیا. اپنے ہمسایوں کو دیں، کم از کم 5 یہ کاپیاں لے کے آج اٹھیں، اپنے قریبی ہمسایوں اور دوستوں کو دیں، پھر ان کو دے کے پوچھیں کہ بھائی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. اسی پہ منہج بھی لکھا ہوا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر ہمیں یہ تمام کامیں کرنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ دعوت نہیں دی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میرے بعد تم بریلوی ہو جانا، دیوبندی ہو جانا، وہابی ہو جانا، کچھ بھی نہیں، شیعہ ہو جانا، مسلمان، مسلم. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. یہاں پر میں ایک وہ آیت بھی بیان کروں جس کو مسکنسیپشن کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے، وہ بڑی ضروری ہے میں آج پیش کروں. یہاں پہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس کی بھی کرو جو تم میں حکمران بنایا جائے. اس آیت سے وہ اولو الامر ہر بندہ بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ وہ اولو الامر ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارے جو فلانے بزرگ جو چشتیہ سلسلے کے یہ اولو الامر ہے، لہذا وہ اگر کلمہ پڑھوا دے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کو بھی، اولو الامر کی بھی. تو یہ بات سمجھ رہے ہیں اولو الامر منکم کا کیا مطلب ہے؟ امر کہتے ہیں حکم کو، اولو الامر منکم کا مطلب ہے جو تم میں سے حکم والا ہو، یعنی جس کا حکم چلتا ہو اس کی بھی اطاعت کرو. لیکن اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے. اس آیت پہ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. آگے یہ نہیں آیا واطیعوا اولو الامر، نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایبسولوٹ دو ہی ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. آگے واولی الامر منکم، اور اولو الامر کی بھی، لیکن اطاعت کا لفظ بھی اس کے ساتھ لگایا تاکہ فرق رہے. اور پھر اوپن لائسنس نہیں، خلیفۃ المسلمین کی اطاعت واجب ہے لیکن اوپن لائسنس نہیں ہے، اختلاف کر سکتے ہیں. ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے آپس میں، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اولو الامر کا نام ہی بیچ میں نکال دیا، لیکن ادھر بھی مولویوں نے خود گھسایا ہوا ہے. یہ تقلید واجب ہے، ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اور حکمران کی، خلیفۃ المسلمین کی اطاعت ہے، لیکن وہ بھی ایبسولوٹ نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں،
فردوہ الی اللہ والرسول، اپنے جھگڑے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو. یہ بےمان کو نہیں کہا جا رہا، بےمان نہیں اللہ رسول سے فیصلہ کرے گا. بےمان کبھی بھی بخاری مسلم کھول کے نہیں دیکھے گا نماز میں کیا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. وہ نہ بےمان مولوی کھولنے دے گا اور نہ اس کا ماننے والا کھولنے دے گا، کیونکہ وہ تلا ہوا بےمانی پہ. ایمانداری ہوگی تو کھول کے کہا لاؤ جی بخاری پڑھو کیا لکھا ہے، ہم مانتے ہیں صحیح حدیث کو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے. واحسن تأویلا، اور یہی اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. کیا اچھا ہونے والا ہے؟ کہ جب جھگڑا ہو اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ. تو اولو الامر کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹو ہے. وہ ہر حکمران کی ہے. اور صحابہ کرام میں کئی جھگڑے ہوتے تھے، پھر حدیث سے فیصلہ کیا جاتا تھا. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف گئے تو وہاں پتا چلا کہ وبا پھیل چکی ہے طاعون کی. تو حضرت عمر نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا اے امیر المومنین یہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے تو پھر وہاں جانے سے طاعون کا مرض آپ پہ اثر نہیں کر سکتا. اگر موت نہیں وہاں لکھی اور اگر لکھی یہاں بھی طاعون آ جائے گا. تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے لازم پکڑ لو، میں خلیفہ راشد ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں صحیح ہے. تو جھگڑا ہو گیا حضرت عمر کے ساتھ. دیکھیں امیر المؤمنین، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے. اور سنن ابی داؤد ترمذی میں حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. لیکن صحابہ کرام کو حدیثیں پتہ تھی، اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ کب سنت لازم ہے، جب خلیفہ راشد کا اجتہاد قرآن سنت کے مطابق ہو. انہوں نے کہا امیر المومنین ہم آپ کی بات اس طرح نہیں مانیں گے. پھر حضرت عمر نے میٹنگ کال کی تو بلایا گیا صحابہ کرام کو جو سینئر صحابہ تھے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی حدیث پتہ ہے طاعون کے مرض کے بارے میں؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اشرف مشرف میں سے کہ امیر المومنین میرے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات خود سنی ہے کہ جب سنو کہ کہیں پر طاعون کا مرض پھیل چکا ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ باہر نہ نکلے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا اجتہاد حدیث کے مطابق ہو گیا، میں نے جو فیصلہ کیا تھا حدیث کے مطابق. لیکن صحابہ نے بات مانی نہیں جب تک حدیث نہیں آئی. یہی فرق ہے آج کے مسلمان میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں. اسی لیے ان کی تعریف آج ہم کرتے ہیں. یہ ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حج تمتع پہ پابندی لگا دی کہ ایک ہی سفر میں تمتع یعنی جمع نہیں کیا جا سکتا عمرے اور حج کو. اور ان کی انٹینشن پیچھے یہ تھی کہ لوگ ایک ہی سفر میں آ کے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول کے پھر تھوڑے دنوں بعد حج کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. پورا سال خانہ کعبہ ویران رہتا ہے. تو اگر کسی نے آنا حج کے لیے آیا عمرے کے لیے آنا دوبارہ سے آیا تاکہ پورا سال رونق رہے. آج والا معاملہ تو نہیں تھا نا ایئر فلائٹس، جہاں پاکستان سے ہی تقریباً 4-5 لاکھ بندہ ہر سال صرف عمرے کے لیے جاتا ہے. اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی. تو سیدنا علی نے خط لکھا حضرت عثمان غنی امیر المومنین کو. صحیح مسلم میں خط موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حج تمتع ہی کروں گا. سیدنا علی نے لانے جو حق بلند کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رجوع کرنا پڑا. اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا عمر نے پابندی لگائی حج تمتع کے اوپر تو عبداللہ بن عمر نے کہا، ایک شخص نے آگے کہا کہ آپ کے والد تو حج تمتع سے روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں حج تمتع کرو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ کسی معاملے میں رسول اللہ کوئی بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت کرے تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی؟ یہ ذرا دیکھیں کتنی بدتمیزی والے الفاظ ہیں. آج لوگ کہتے ہیں یہ بدتمیزی ہے، یہ تو بزرگوں کی بات نہیں سن سکتے. جب لوگ کہتے ہیں بھی اشلی تھانوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری کی حدیث مانی جائے گی،
احمد بریلوی صاحب کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری کی حدیث مانی جائے گی؟ امام ابن تیمیہ کی بات مانی جائے گی یا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مانی جائے گی؟ تو سارے اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے، حدیث کے لیے تو تیار ہی نہیں ہوتا. اور عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا حضرت عمر کوئی بات کرے میرے والد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کی بات ہو تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ علیہ وسلم کی؟ تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ کی بات مانی جائے گی. تو ابن عمر نے فرمایا کہ میرے باپ کو بتا دو کہ میں نے حج تمتع کا ہی احرام باندھا ہے. چلو وہ جس سے منع کر رہے ہیں نا میں وہی کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عمر نے رجوع فرمایا اس معاملے میں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع اسی لیے ہمارے لیے حجت ہے کہ صحابہ کرام کبھی کوئی ڈیسیژن کرتے تھے تو کنسنسس کے ساتھ کرتے تھے، اور جب اختلاف ہوتا تھا فوراً پھر ڈیسیژن کے بعد ایک چیز یونانیمسلی ایگریڈ ہو جاتی تھی. اسی لیے اجماع حجت ہے. انڈیویجول کسی کی رائے حجت نہیں ہے، اجماع حجت ہے. انڈیویجول کسی صحابی کی رائے بھی حجت نہیں ہے جب تک کہ کسی اور صحابی کے ساتھ وہ میچ نہ کھا جائے. اگر ٹکراری ہو زیادہ صحابہ کرام جو بات کہیں گے جس پہ اجماع ہوا وہ بات مانی جائے گی. جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ دعائیں ہیں، جبکہ باقی سارے صحابہ کہتے تھے یہ قرآن کا حصہ ہے. تو اب ابن مسعود کی یہ بات نہیں مانی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی انڈیویجول کی رائے ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. صحابہ کا اجماع حجت ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی تھی لیکن آپ کی خواہش تھی کہ پورا مہینہ پڑھی جائے، لیکن فرض ہونے کے ڈر سے آپ نے نہیں پڑھی، خواہش تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کروں گا، پورا مہینہ رمضان تراویح جماعت کے ساتھ. تو سارے صحابہ نے اس پہ اجماع کیا، لہذا تراویح اب پوری امت پڑھتی ہے کیونکہ صحابہ کا اجماع ہے. اور حضرت عمر نے کوئی مخالفت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی لیکن آپ کو یہ ڈر تھا کہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، اب کوئی وہی نازل نہیں ہوگی، لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، آپ کی خواہش کو پورا کیا جائے تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ پورا مہینہ رمضان میں تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. تو میں نے یہ تمام چیزیں اس آیت پہ کلیئر کی کیونکہ ہمارا یہ سارے کا سارا مسئلہ ہی اصل میں اس آیت پہ کھڑا ہوا ہے. ہم جو دعوت لے کے اٹھے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں. کسی بھی شخص کو، چاہے وہ پہلی صدی کا ہو، دوسری کا ہو، تیسری کا ہو، چوتھی کا، 5ویں کا، 7ویں کا، 8ویں کا، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں یا 14ویں صدی کا، کسی مولوی کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آگے کھڑا ہو جائے. ہاں اگر اس کی بات قرآن سنت اجماع کے مطابق ہوگی، سر آنکھوں پر، اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو پھر ہمارے لیے یہی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. بے شک وہ گناہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو غلط بات میرے منہ سے نکلی ہمیں ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہن سے معاف کر دے. محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.